یہ موجود ہے ہمارے پاس، یہ بالکل کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جتنی بددیانتی اور بد نیتی کے ساتھ یہ جو ہے یہ اپنا انہوں نے جتنی سرعت کے ساتھ، جتنی جلد بازی کے ساتھ یہ جو ہے ترمیمی بل جو انہوں نے خود تو سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں ہیں، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بل نہیں تھا، یہ ان کے ایک ایم این اے کیانی صاحب کے ذریعے انہوں نے بل دیا تاکہ ان پر جو ہے حرف نہ آئے، اور انہوں نے جو ہے بعد میں اس کو لے کیا بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یکدم جو ہے کیانی صاحب کا بل نمودار ہو جاتا ہے، اور بلڈوز کر کے ہمارے پاس کوئی کاپی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس کا مسودہ بھی نہیں تھا، اور اسپیکر صاحب فرماتے ہیں تمام ضوابط و قواعد کو معطل کرتے ہوئے ان کو لے کرنے کا اختیار دے دیا، اور وزیر قانون صاحب نے اس کو بڑی سرعت سے بڑے تیزی کے ساتھ کہا جی ٹھیک ہے اس کو ریفر کر دیں کمیٹی۔ اب کمیٹی جو ہے قانون کی چونکہ ترمیم مقصود تھی، الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم مقصود تھی، تو وہ ہمارے پاس، یعنی میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی لا اینڈ جسٹس پر جو قومی اسمبلی کی ہے، قائمہ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی بجائے یہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا۔ او بھائی کو پارلیمانی پارٹی کا کوئی پروسیجر تو اس میں انوالو نہیں ہے، جب یہ قانون کی ترمیم ہے تو پھر لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس آنے چاہیے۔ میں اگلے دن گیا اسمبلی میں اور میں نے کہا یا پتہ کروں کہ کہیں یہ انہوں نے شب خون مارنے کے لیے مجھے اطلاع ہی نہ دی ہو، پتہ چلا وہاں میں ہماری کمیٹی کی کوئی میٹنگ نہیں تھی لا اینڈ جسٹس کی، تو میں واپس آ گیا۔ شام کو میں دیکھتا ہوں کہ خبروں میں چل رہا ہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی سے انہوں نے پاس کروا لیا۔ او بھائی پارلیمانی کمیٹی کا پہلے تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا، چلیں پھر پارلیمانی کمیٹی کا آیا تو پھر انہوں نے فوراً جو ہے اس کو لگا دیا اسمبلی میں۔ وہ تو اتفاق سے ممتاز مصطفیٰ ہمارے ایک سینئر پارلیمنٹیرین تھے، ایم این اے تھے، ان کی ناگہانی وفات کی وجہ سے اس دن نہ ہوا، پھر اگلے دن رکھ دیا، اور ساتھ ہی سینٹ کا سیشن بھی بلا لیا، ان اینٹیسپیشن بلا لیا۔ آپ دیکھیں یعنی صورت ان کی تیزیاں دیکھیں، پھرتیاں دیکھیں، اور پھر جو ہے وہاں ہمیں تو تقریر کرنا کیا، ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی صاحب یہ کیسے ہے، مسودہ نہ ہمیں دیا گیا ہے، نہ کمیٹی کی فائنڈنگز دی گئی ہے، اس پر ہم نے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، آپ سپریم کورٹ کا جو ہے ججمنٹ کو اوور رول کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ جو انہوں نے تشریح کر دی ہے ایک قانون کی اور جو فیصلہ دیا ہے اس پر واجب ہے آپ پر عمل داری کرنا۔ آرٹیکل 189 ہر عدالت پر سپریم کورٹ کا فیصلہ لازم اور واجب ہے، اور آرٹیکل 190 آل اتھارٹیز، وفاقی حکومت ہو، صدر پاکستان ہو، آرمی چیف ہو، کوئی بھی ہو، have to work in aid of the Supreme Court، آرٹیکل 190 میں یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط الفاظ ہیں کہ اس کی کمپلائنس کرنی ہے، بلکہ آپ نے اس کی معاونت کرنی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس پر عمل داری کرنی ہے، اس کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ وہ بالا ترین ملک کی عدالت ہے۔ اور یہ ان کا کہنا جی کہ پارلیمنٹ سوورن ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے، او بھائی پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے، آئین سوورن ہے، کیونکہ آئین کے تابع ہی آپ کی پارلیمنٹ بنتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں عوام الناس ہے، اس میں نہ سپریم کورٹ ہے نہ مقتدر حلقے ہیں، اور اسی طرح آرٹیکل 5 میں وفاداری عوام کے ساتھ اور پاسداری آئین اور قانون کے ساتھ واجب اور لازم ہے ہر شخص پر، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ صدر ہو، چاہے پارلیمنٹ کوئی بھی ہو۔ سو بنیادی طور پر پاکستان کی عوام ہی کو مقتدر کرتا ہے ہمارا آئین، جن کو حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی عوام کی تضحیک کرنے کے لیے مزید دیکھیں، ایک تو یہ سپریم کورٹ کی تضحیک مقصود ہے اس بل کے ذریعے سے، آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اوور رول کرنے کے لیے، نالیفائی کرنے کے لیے یہ کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جی یہ ہم نے تو صرف وضاحت کی ہے ان کی۔ او بھائی وضاحت تم کون ہوتے ہو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ وضاحت؟ انہوں نے آرٹیکل 51 میں بھی امینڈمنٹ ایک قسم کی آئین میں کر دی ہے، سپریم کورٹ کی تصدیق بھی کی ہے، اس کی آئین کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں
یہ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے کبھی سنی اتحاد کونسل شاید نام بھی نہ سنا ہو، میرا کیا تعلق کہ سنی اتحاد کونسل کا مجھے کوئی ایم این اے کہے. وہ میں سیدھا پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑا ہوں، اور میں الیکٹ بھی عمران خان اور اس کی جو ہے مقبولیت کی وجہ سے عوام نے جو ہے پذیرائی دی ہے. اور اسی طرح ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی الحمدللہ جو ہے ماشاءاللہ، ایک تو عمران خان کا گراف بہت اونچا ہے، اور دوسرا ان کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے. ایک حب علی کا ووٹ تھا، ایک بغض معاویہ کا ووٹ تھا. عوام ان سے اتنی تنگ ہے، ان چور ڈاکو لٹیروں سے، جنہوں نے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے، جنہوں نے پارک لین ویو بنائے، جنہوں نے ون ہائٹ پارک پیلس خریدا، جنہوں نے دبئی میں جو ہے اسکائی اسکریپر لیے، جنہوں نے جو ہے یہ اپنا حدیبیہ پیپر ملز بنائی، اور جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کس طرح سے اس دھرتی ماں کو لوٹا ہے. لوگوں کی نفرت ان کے خلاف جو ہے امڑ کے آئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لانا چاہتی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ آخری ہفتے میں 3 کیسوں میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزائیں اوپر نیچے دی، لوگوں نے ریئیکٹ کیا اس کا، اور لوگوں نے 8 فروری کو اس شد و مد سے جا کے، زور سے جا کے اپنا سمبل نشان ڈھونڈ کر جو ہے لوگوں نے ووٹ دیا. اور رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں اب یہ کہ ایک طرف یہ چیلنج ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا، دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ. اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنس موجود ہیں؟ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کروائیں گے؟ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ نہیں ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے بڑا متنازع کر کے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے، یہ ہمیشہ چڑھ دوڑتی ہے سپریم کورٹ پر. جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، جب اس کو نوٹس ملا تھا توہین عدالت کا نواز شریف کو، تو اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا تھا، دیواریں پھلانگ کر، در و دیوار توڑ کر جو ہے ججز نے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اندر سے چٹکنیاں لگا کر اپنے آپ کو بچایا تھا. اور اس وقت بھی اختر رسول کو سزا ہوئی تھی، اور طارق عزیز کو سزا کروا کے یہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ پنجاب ہاؤس میں بھیجتے رہے لوگوں کو، اور ان کے لیے جو ہے یہ بڑے حلوے پوڑیاں اور دیگیں پکاتے رہے، اور ان کو کھانے کھلاتے رہے. پھر انہوں نے چمک کی ریت ڈالی کوئٹہ آپریشن کر کے، اور پشاور آپریشن کر کے، اور پھر انہوں نے جو ہے معزول کروا دیا چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کو، اپنے ہی اندر سے تخریب کاری کر کے، ججوں کے درمیان جو ہے گروپنگ کروا کر. اب بھی انہوں نے وہی کام کو کیا کہ پہلے تو بندیال صاحب کے خلاف جو ہے قاضی فائز عیسیٰ گروپ بنا دیا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے 3 سال ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، یہ اسی کی آڑ میں. لیکن ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج جو اکتوبر میں چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، وہ کیوں کر جو ہے اس کو کرتے. جسٹس منیب اختر جو نیکسٹ ان لائن ہے، وہ کیوں کر جو ہے اس کو کرتے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ وہ نیکسٹ ان لائن ہے، وہ کیوں کر کرتے. جسٹس افریدی صاحب ہیں، اسی طرح مندو خیل صاحب ہیں. یعنی جتنے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، 11 جج صاحبان نے تقریباً جو ہے ایک طرف اپنا ورڈکٹ دیا ہے. تو میرے خیال میں اتنا کانشیس اور اتنا کلیئرٹی کے ساتھ دیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ حکومت اس بل کے ذریعے سے چاہتی ہے کہ جو فراڈ جمہوریت کے ساتھ کیا گیا، کھلواڑ کیا گیا جمہور عوام کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ، یہ اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہیں، اس اللیگلٹی کو، اس فراڈ کو یہ اس بل کے ذریعے سے اس کو مسلم کرنا چاہتی ہیں، تاکہ اپنے اقتدار جو جعلی انہوں نے فارم 47 کی پیداوار ہے اس کو تسلسل دیا جا سکے. تو یہ مذموم کاوش جو ہے، فراڈ جو ہے، عوام دیکھیں ڈرے عوام کے غیظ و غضب سے. دیکھ لیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. حسینہ واجد جو اتنی طاقتور متصور ہوتی تھی، حالانکہ ان کی معیشت ہم سے 1000 گنا بہتر ہے بنگلہ دیش کی، لیکن لوگوں کو جب آزادی نہ ملے، جب لوگوں کو جو ہے سانس لینے کی جو ہے اجازت نہ ہو، لوگ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور لوگوں نے اس طرح سے اڑا کے رکھ دیا. اور وہاں اس کا فرسٹ کزن تھا جو حسینہ واجد کا، جو فوجی چیف اس نے لگایا. لوگ بنگالی جا کر یوں سینہ کھول کر کہتے تھے فوج کے آگے، مارو گولی. ایک کو گولی لگتی تھی، دوسرا آ جاتا تھا، مارو گولی.
1000 بندہ اس نے جو ہے شہید کروایا بنگلہ دیش میں، لیکن پھر اس کے اپنے فرسٹ کزن نے بھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے کہا میں گولی اپنے عوام پر نہیں چلا سکتا، اور نتیجہ یہ ہوا لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس طرح آئے، اور اس نے اگر ڈھاکہ سے اس کو نہ بھیجتی، دلی میں نہ بھیجتا وہ فوجی جو تھا، تو اس کا بھی وہی اشر ہوتا جو مجیب الرحمان کا جو کیا گیا تھا۔ اور اب دیکھیں کہ اب ان کو 9 مئی نظر نہیں آیا، وہاں انہوں نے ساری اتنی بڑے بڑے قداور جو ہے بت بنائے ہوئے تھے مجیب الرحمان کے اور شہیدوں کے اور فلانا کے اور فلانے کے، اور انہوں نے مسمار کر کے اٹھا کے اس طرح رگڑ کے جو ہے پھینک دیا۔ تو یہ ڈریں عوام کے غیظ و غضب سے، اگر یہ سمجھتے ہیں ان فراڈ کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو مسلم کر لیں گے اقتدار میں، ان کا وہی اشر ہوگا جو حسینہ واجد کا ہوا ہے۔ یہ شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، اور جو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کر کے عوام کے اوپر ڈاکہ مار کر عوام کے حقوق کو سلب کر کے، اور الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہی ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ پہلے ہی انہوں نے استحصال اس قوم کا اور ملک کا جس انداز سے کیا ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ ان کو تو ایک ریفرنس ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اس فیصلے کی روشنی میں۔